السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی مثال بیان فرما رہا ہے، منافقوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ساری دنیا والوں کو، دیکھو کہ یہ منافق ہیں۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو۔ مکے میں تو منافق نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور حضور کی حکومت قائم ہوئی تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، یعنی سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ خیر خواہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر اندر پلاننگ کرتے تھے۔ جب تنہا ہوتے تھے تو آپس میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے تھے۔ تو چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں بتایا، اور منافقوں کو خبردار کیا کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا کہ تم بہت فنٹر ہو، تم بہت زیادہ چالاک ہو، ایسا نہیں ہے، تمہاری چال بازیاں تمہارے اوپر ہی پڑیں گی الٹی۔ تو یہاں سے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے رکوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، یعنی وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، مسلمان بن کر، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کی مسجدوں میں نماز پڑھ کر انہی کے خلاف سازش رچیں گے، تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب بھلا اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی تو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ جو لام الف بن کے آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر آیت نہیں کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، یعنی انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، جان بوجھ کر وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو گمراہی ہے، جو مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ بولتے ہیں منافقوں کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جہنم میں جو خطرناک لیول پر جو لوگ ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ آگے دیکھیے، اور ان لوگوں کی حرکتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی باتوں کو تو بیان کر دیا کہ ان کے دلوں میں یہ ہے، یہ منافق ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کی ساری پول پٹی اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی جو یہ کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، جب ان سے کہا جاتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں،
لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، یہ چاہیں جتنا زبان سے کہیں لیکن یہی لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب اللہ تعالیٰ اور ان کی پول پٹیاں کھول رہے ہیں۔ اچھا، آج کل کے ٹائم میں کیا منافق موجود ہیں؟ تو آج وحی کا سلسلہ نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تو ہم ڈائریکٹلی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے جو منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں اگر کسی میں پائی جائیں تو اس سے احتیاط برتنی چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ کیا حرکتیں کرتے تھے؟ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے اور اپنے ان کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ارے بھائی تم تو مسلمانوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہو کہ ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے ارے کیا ہم بے وقوف بن جائیں جیسے اور بے وقوف لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں نا وہ مذاق دل لگی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسی مذاق دل لگی کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی کمیوں کو تلاش کرنے کے لیے بس ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، بھائی ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی چالاکیاں کر رہے ہیں نا یہ سب ان پہ الٹی پڑنے والی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یہ جو انہیں مہلت مل رہی ہے، جو انہیں ڈھیل مل رہی ہے، وہ کس لیے مل رہی ہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، یہ ڈھیل مل رہی ہے، جب یہ باز نہیں آ رہے تو اب ان کو آخرت میں بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ بھئی یہ منافق کون ہے؟ ان کے سامنے سچ بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، حق تھا، باطل تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی سچ کو اور اسلام کو، حق کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مثال دے کے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے کہ جیسے ایک آگ جلے اندھیرے میں تو اس آگ سے چاروں طرف روشنی ہو جائے گی، سب کچھ نظر آنے لگے گا کلیئر، پھر وہ آگ بند ہو جائے تو پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ جو منافق ہیں ان کی مثال ایسا ہی ہے، جب یہ اسلام کی نورانیت کو دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف آنے لگتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تو پابندیاں ہیں، یہ حلال یہ حرام ہے نا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ سب ظلم چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، تو پھر یہ اپنے ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہیں کہ یہ روشنی کی طرف آئے اور روشنی نے ان کے چاروں طرف اجالا کر دیا، پھر ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، ہے نا۔ تو ایسے ان منافقوں کی مثال ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کے سامنے بالکل سب کلیئر ہے، جیسے آگ جلے تو سب کلیئر، اندھیرا ختم، لیکن آگ بند ہو جائے تو پھر اندھیرے میں۔ تو ایسے ہی جو اسلام کا نور ان کے سامنے جلا تو ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے جب اس کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جس کے ذریعے ہدایت پا سکتے تھے ان کو پھر اندھیروں میں جھونک دیا، اور یہ اندھیرے میں پھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہے نا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کے بارے میں جو بالکل کلیئر کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، اب آپ کو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ ہمیں نہ سچ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اور مثال سے سمجھا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں کبھی اسلام کی طرف آنے لگتے ہیں، کبھی اسلام سے پھر جاتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے برستی ہوئی بارش ہے نا، برستی ہوئی بارش، پھر جیسے بارش جو ہے نا اس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسے ہی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بارش سے تشبیہ دی، اور بارش میں جو بجلی کڑکتی ہے تو اس بجلی کے کڑکنے میں جو روشنی ہوتی ہے تو اس سے راستے کلیئر ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس سے آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے اور بیان کیا ہے، وہ سمجھیے آپ۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے، یہاں سے انہی منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر ڈاماڈول رہتے ہیں، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، بارش یعنی اسلام، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ورعد، اور گرج بھی ہو، گرج اللہ کا عذاب ہے نا، وبرق، اور چمک بھی ہو، چمک اسلام کی روشنی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کی برستی ہوئی بارش میں یہ لوگ نہاتے ہے نا، جو روشنی ہے، چمک ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے اس کو قبول کرتے، جو اللہ تعالیٰ عذاب کی باتیں بیان فرماتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب عذاب کی بات آتی ہے، اسلام کی سختیاں ان کے اوپر آتی ہیں، تو موت کے بارے میں جب آتا ہے تو یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عذاب سے اور موت سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ گئے، بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بیان فرما رہا ہے کہ اسلام کی حقانیت ان کے سامنے نظر آتی ہے تو اسلام کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام میں جو سختیاں ہیں، جو باؤنڈیشن ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، عذاب کی جب آتے ہیں، آخرت کی سختیاں، تو ایک دم سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، نفس کی قربانی کیسے دے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا
تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اگر چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو چھین لیتا، ان کو اندھا کر دیتا، ان کو بہرا کر دیتا، ان پر عذاب نازل کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے کہ دیکھو ہدایت پر آ جاؤ، دیکھو راہ راست پر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ اس کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، مَن يَقُولُ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور آخرت کے دن پر، وما ہم حالانکہ وہ بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ تو اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا مرض، ان کے مرض کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا اس وجہ سے کہ وہ لوگ یکذبون جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا کہ فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن ہم تو مصلحون صلح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا اللہ فرماتا ہے، الا کان کھول کر سن لو، انہم بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون فساد پھیلانے والے، ولیکن لیکن لا یشعرون یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو کہ ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لے کر آئے، قالو تو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما جیسا کہ آمنس ایمان لائے، سفہاء بے وقوف لوگ، الا سن لو کان کھول کر، انہم بے شک یہ لوگ، ہم السفہاء یہی بے وقوف لوگ ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ یہ ملاقات کرتے ہیں، آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلوا تنہائی میں پہنچتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِم اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے بڑوں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما ہم تو نحن مستہزئون مذاق دل لگی کرتے ہیں وہاں جا کے بس، اللہ یستہزئ مذاق کا معاملہ کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، ضلالت گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما تو نہیں، ربحت فائدہ پہنچایا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہیں وہ لوگ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم ان لوگوں کی مثال، کمثل اس شخص کی طرح ہے، یہاں سے مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس شخص کی طرح ہے، استوقد جس نے جلائی، نارا آگ کو، فلما تو جب اضاءت روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ چاروں طرف کی چیزوں کو، ذہب اللہ تو اللہ لے گیا، بنورہم روشنی کو، ان کی روشنی کو، وترکہم اور ان کو چھوڑا، فی ظلمات اندھیریوں میں، لا یبصرون کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں، سمم وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، او کصیب یا پھر ان منافقوں کی مثال کیسی ہے، ایسے بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے برسی، فیہ جس میں ظلمات جس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد گرج بھی ہے، وبرق اور چمک بھی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکوں کی آواز پر، حذر الموت موت کے خوف سے، ٹھیک ہے؟ واللہ اور اللہ محیطم گھرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد ایسا لگتا ہے، برقو کہ بجلی، یخطف اچک لے گی، ابصارہم ان کی آنکھوں کی روشنی کو،
کلما جب بھی اضاء لہم جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلما اور جب اظلما اندھیرا ان پر کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا، اللہ چاہے، لذہب تو اللہ لے جائے، بسمعہم ان کی سننے کی طاقت کو چھین لے، وابصارہم ان کے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کلی ہر چیز پر، کلی شیئن ہر ایک چیز پر، قدیر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رکوع بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔